امثال ثانیہ اور رامین کے ساتھ شاپنگ پر آئی ہوئی تھی۔ رامین کے کالج میں کوئی فنکشن تھا تو اس نے اپنے لیے چیزیں لینی تھی۔ امثال سے کہا تو آتے ہوئے ثانیہ کو بھی گھسیٹ لائی۔ اب کیا رہتا ہے، میں تھک گئی ہوں یار۔ ثانیہ نے ان کے پیچھے چلتے ہوئے پوچھا۔ بس میچنگ جولی لہنگی ہے، پھر ہم چلتے ہیں۔ رامین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ یار جا، خود جا کے لیا، میں بھی تھک گئی ہوں، ہم یہیں کھڑی ہیں، تم اندر چلی جاؤ۔ امثال نے اسے دکان کے اندر دھکیلا، خود باہر کھڑی ہو گئی۔ ایکسکیوز می۔ ان کو شاپ کے باہر کھڑا دیکھ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اپنے پیچھے آواز آئی۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک 28-29 سالہ خوش شکل لڑکا کھڑا تھا۔ جی، ثانیہ نے آہستگی سے کہا، ایکچولی آئی وانٹ ٹو بائی سم تھنگ فار اے لیڈی ایز اے گفٹ، سو کین یو پلیز ہیلپ می۔ اس کی انگلش میں پوچھنے پر امثال کی آنکھیں چمکی۔ اوہ، تو ودیشی بابو ہے۔ امثال اس کے حلیے اور پھر فارنر انداز میں انگلش بولنے پر اسے کوئی انگریز سمجھی تھی۔ ثانی شکل اور حلیے سے انگریز لگتا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سالی نہیں، وہ بیچارہ کس شہر میں آنے کی غلطی کر بیٹھا ہے تو اجمیر سمجھ کر معاف کر دو۔ چھوڑو نا، کافی دن ہو گئے کوئی مرغا نہیں حلال کیا، یہی صحیح۔ امثال نے آنکھیں گھمائیں تو جہاں ثانیہ نے اسے گڑا وہیں خود کو مرغا بولے جانے پر آفرین کی بھی آنکھیں پھیلی۔ اس کے کسی دوست کی حال میں شادی ہوئی تھی، اس کی وائف کے لیے اسے کوئی گفٹ خریدنا تھا۔ کافی دیر کی چھان بین کے بعد جب کچھ سمجھ آیا تو کسی سے ہیلپ لینے کا سوچا۔ اب یہ اس کی قسمت تھی کہ سامنے والے شاپ کے باہر ہی اسے وہ دونوں کھڑی مل گئی۔ سالے نو، زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا پلیز۔ ثانیہ گال کھینچتے ہوئے کھلکھلائی تو اس کا ڈمپل نمایاں ہوا، جس کو دیکھ کر پل کے لیے آفرین کی نظر اٹکی۔ وہ گلا کھنکھاتے ہوئے اس کی طرف مڑی تو اس نے جلدی سے نظریں پھیری۔ ایکچولی وی اسپیک نو انگلش، وہ ہم بڑی مشکل سے مر کر میٹرک پاس۔ کین یو تھوڑی اردو انڈرسٹینڈ؟ آفرین حیرانگی سے اسے انگلش کے بہیے ادھیڑتے دیکھا۔ یس، دیکھتے ہیں محترمہ کیا کرتی ہیں۔ آفرین نے سوتے ہوئے ہم بھی بڑی ٹھیک ہے، کم ان۔ ابر پیچھے سے لیے وہ ایک گفٹ شاپ کے اندر۔ آئی وانٹ یو بائی۔ امثال نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے پوچھا، پرفیوم آر سم تھنگ لائک دیٹ؟ دس از بہت اچھا سی۔ اس نے ایک لیڈی پرفیوم اس کے سامنے کیا تو اس نے سہ لایا۔ گو اینڈ آسک ہر پرائز۔ امثال نے سیل گرل کی طرف اشارہ کیا تو وہ اچھلا۔ واٹ ڈو یو مین ہر پرائز؟ شی از اے سیل گرل، ناٹ فار سیل۔ آفرین نے کہا تو ثانیہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اسے کوہنی ماری۔ او پاگل، ہر پرائز۔ امثال نے پرفیوم اس کے سامنے لہرایا تو اس کا سانس بحال ہوا۔ ہاؤ ہیں؟ امثال نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بدھو، وہ پوچھ رہا کہ کیسے؟ جا کے پوچھو، او اسے جا کے کہو، اے میرے دل کی ٹھنڈک، میرے آنکھوں کے تارے، میرے دل کی دھڑکن، میرے شونا مونا، اس کی قیمت کیا ہے؟ امثال کے سنجیدگی سے کہنے پر جہاں ثانیہ کو منہ کھلا وہیں آفرین بھی اپنے سامنے کھڑی چھوٹی سی آفت کو دیکھنے لگا جو بڑے مال میں اسے پٹوانے کا پکا بندوبست کیے کھڑی تھی۔ وٹ؟ چلو جی، میری اتنی لمبی لائن کے بعد اس نے وٹ بولے حد ہو گئی۔ وہ جی بار کے بعد مزہ ہے اس کو یوں منہ بناتا دیکھا۔ آفرین نے اپنی ہنسی دبائی۔ اوہ سالے، تم نے اس بیچارے کو اتنا لمبا اسکرپٹ دے دیا، کیسے یاد رہے گا؟ اوکے، بس اتنا کہہ دو۔ اے جانے جانا، یہ کتنے کا ہے؟ جو پٹی تم نے پڑھائی، اگر اس نے وہیں جا کر کہہ دیا تو لازمی بات ہے کہ مال میں تماشا لگے گا۔ اس نے واپس آ کر ہمارے سر ہو جانا ہے، اس لیے چلو۔ ثانیہ نے اس کو سیلز گرل کی طرف مڑتا پا کر کہا، تو ہم کہہ دیں گے کہ بھائی تو ہے کون؟ سمپل۔ اس نے کندھے اچکائے۔ سالے، تمہارا آج کا کوٹا تو پورا ہو گیا ہے نا، تو پلیز چلو۔ ثانیہ اسے کھینچتے ہوئے شاپ سے باہر لے گئی تو آفرین نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی حرکتوں اور باتوں پر تو جیسے حیرانگی کے سمندر میں ڈوبا کھڑا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا پایا تھا کہ اسے اردو سمجھ آتی ہے۔ شاید اس کی آنکھوں اور چہرے پر جو شرارت کی چمک تھی اسے بھولتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور اگر جو وہ جا کے وہی سب کہہ دیتا جو اس نے کہا تھا۔ او گاڈ! جرجری لے کر سیدھا ہوا اور جلدی سے پرفیوم پیک کروا کر باہر نکلا۔
وہ فرسٹ فلور پر ہنستی ہوئی جا رہی تھی، شاید اس کے بارے میں بات کرتی۔ تیز تیز قدموں سے ان کے پاس پہنچا۔ ایکسکیوز میں اس نے پکارا۔ تمثال جلدی سے مڑی، ثانیہ کا تو اسے دیکھ کر ہی رنگ اڑا۔ تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ ہلکی سے مسکراہٹ سے اس نے شکریہ ادا کیا۔ ثانیہ اصولاً تو اس کی یہ انگریزی شکل سوجی ہونی چاہیے، مگر یہاں تو پھٹکار کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے۔ تمثال اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی تو آفرین نے بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کو جلدی سے رخ موڑا۔ ویسے تو یہ صحیح سلامت، مطلب اس لڑکے سے کچھ نہیں کہا۔ مجھے تو وہ شکل سے ایک کوئی ترسی ہوئی مخلوق لگ رہی تھی، شکر کیا ہوگا کسی نے جان مان کہا ہے ہوں۔ اس کے جل کر کہنے پر آفرین کے حق لگانے کی خواہش کو دل میں دباتا ہوا نہ سمجھے کہ تو آسان سجائے کھڑا رہا۔ اوکے نوش، اس نے جان چھڑوا دی۔ وہ باہر کی جانب چل دی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے زوردار کہا لگا اسے بچاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے انہیں اچھا خاصا نقصان ہو چکا تھا۔ نواز عالم جانا مانا بزنس مین ہونے کے ساتھ غیر قانونی اسلحہ اسمگلنگ میں بھی ملوث تھا۔ پیسے کی ہوس اور لالچ میں اس نے اپنے بیٹے کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ پاکستان میں وہ خود ہی کام کو دیکھتا تھا، جبکہ آؤٹ آف کنٹری ڈیلنگ آفرین سنبھالتا تھا۔ پولیس اور کسٹم آفیسرز کے ساتھ ان کے معاملات طے تھے، سو انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی، مگر اچانک سے انہیں خبریں ملنا شروع ہو گئی کہ ان کے شہر اور گردنواں کے اڈوں پر ریڈ ہوئی ہے، اور اڈے سیل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اہم کارندے بھی پکڑے گئے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس کے پیچھے کوئی ایس پی ہے، جیسے ڈی آئی جی کی طرف سے یہ کیس ہینڈ اوور کیا گیا ہے اپنے لوگوں کی، تو انہیں فکر نہیں تھی کہ ایسے لوگ گرفتار ہوتے رہتے، اور ویسے بھی وہ کون سا ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں جو دوران تفتیش کچھ بتا دیں گے، مگر ان کی مارکیٹ ویلیو کافی خراب ہو رہی تھی۔ ایک تو کلائنٹس نے تو ان کے ساتھ ڈیل کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اچانک اس کی نظر ٹیبل پر رکھی فائل پر پڑی تو اس نے ٹائم پاس کے لیے اٹھا کر پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے فائل پڑھتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھی۔ مائی گاڈ، یہ لڑکی ہے یہاں پر۔ اس نے فائل بند کر کے رکھتے ہوئے کرسی پر ٹیک لگائی۔ اگر تو جو کچھ لکھا ہے وہ واقعی سچ ہے تو ایک بار تم سے ملنا پڑے گا تمثال شاہ۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے سیل فون سے عادل کا نمبر ڈائل کیا۔ ایس پی عادل عمر بات کر رہے ہو؟ فون ریسیو ہونے پر اس نے کہا جی کر رہا ہوں۔ عادل جو پولیس اسٹیشن میں بیٹھا انہی کے کیس کی فائل لیے بیٹھا تھا، اجنبی آواز سن کر حیران ہوا۔ آفرین، نواز عالم بات کر رہا ہوں۔ ایس پی صاحب، او فرمائیے کس سلسلے میں فون کیا؟ عادل جانتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی اسی کے ساتھ ملوث ہے۔ ہم نے کیا فرمانا ہے آپ سے کچھ درخواست کی تھی، اس پر غور کیا یا نہیں؟ آفرین فون لے کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ دیکھیے مسٹر عالم، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں جو ہم ڈیل کر لیں گے۔ یہ میرا فرض ہے اور اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے میں ہر ممکن کوشش کروں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ہاں ہاں ہاں۔ ایس پی صاحب، اجتماعی مفادات کی خاطر آپ اپنے ذاتی مفاد کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اپنا ذاتی مفاد مجھے کبھی عزیز نہیں رہا، عادل نے سنجیدگی سے کہا، پھر چاہے وہ تمثال شاہ ہی کیوں نہ ہو۔ آفرین مسکراتے انداز میں بولا تو عادل کو لگا کہ پورے کا پورا پولیس اسٹیشن اس پر آن گرا ہو۔ لگتا ہے جھٹکا کچھ زیادہ بڑا لگ گیا ہے۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے آفرین نے کہہ لگایا، تمہاری ہمت بھی کیسے میری بیوی کا نام اپنی زبان سے لینے کی؟ اس کی طرف اگر میلی نظر سے دیکھا بھی تو بہت برا حشر کروں گا۔ عادل کرسی سے اٹھتے ہوئے کرایا، دھیرے ایس پی صاحب دھیرے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، بیچاری کو ہم خطرے میں ڈال ہی ہو۔ بہت سو کی لاڈلی کو اپنی ایک ضد کی وجہ سے کھو کر تم بہت سارے لوگوں کی تکلیف کا باعث بنو گے۔ تمہیں تو دوسری بیوی مل جائے گی، مگر اس کے بھائیوں کو بہن نہیں ملے گی، اور جہاں تک میلی نگاہ کی بات ہے تو بے فکر ہو، غلط کام کرتے ہیں مگر بے غیرت نہیں ہیں۔ عورت کی عزت کرنا آتی ہے، البتہ بابر صاحبہ کا اوپر کا ٹکٹ ضرور کٹوا دیں گے۔ ویسے بھی سنا ہے ان سے بہت سے لوگ تنگ ہیں، چلو ہمیں بھی کچھ دعائیں مل جائیں گی۔ رکھتا ہوں امید بات سمجھ آگے ہوگی بات۔ وہ مسکرا کر حتمک انداز خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ عادل بے یقین نگاہوں سے فون کو دیکھ رہا تھا، اس بارے میں تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز بظاہر تمثال کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، مطلب وہ کافی دنوں سے اس کے پیچھے ہوگا تو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ گارڈ کتنا بیوقوف ہوں میں۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جلدی سے تمثال کو کالوں لگا جو اس نے دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا۔ کہاں ہو، کیسے ہو تم، ٹھیک ہو نا؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، گھر پہ ہوں۔ کیا ہو گیا، نہ سلام نہ دعا، اتنے بکھلائے ہوئے کیوں ہو؟ تمثال نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کیا کرو، اس سے گھر پر
اسے سکون محسوس ہوا۔ سدرا وابی کے پاس بیٹھی تمہیں آج کہیں جانا تو نہیں؟ NGO وغیرہ؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی پلان نہیں، بازی گیا ہوا اور میرا آج چھٹی مارنے کا پلان ہے۔ اوکے، اگر جاؤ تو مجھے لازمی بتا کے جانا، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ فون بند کرے اس نے سکون کی سانس لی۔ باہر آنا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ عادل لاؤنج میں بیٹھے شہریار کو آہستگی سے کہتا باہر نکل گیا۔ جب سے آفرین عالم نے اسے دھمکی دی تھی تب سے وہ بے چین تھا۔ اتنا خوف اس نے اپنی زندگی سے کبھی محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ جانتا تھا ایسے لوگ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ لان میں ٹہلتے ہوئے مسلسل سوچ رہا تھا کہ کیا کرمسال کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کرتا اور وہ الٹی کوپری کی مان جاتی۔ یہ تو ناممکن سے باتیں اور گارڈ کا سن کر بے حد سے کھڑ جاتی۔ بہرام شاہ کے معاملے میں بہت مشکل سے مانی تھی، ایسے میں وہ ان تینوں بھائیوں کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ عزیز سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مثال کو ذرا سی تکلیف دینے پر اس کا کیا حل کیا تھا۔ وہ تو پھر جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ بازل ابھی خود بچا تھا، لے دے کر شہریار ہی بچا تھا تو اس نے اس سے بات کرنے کا سوچا۔ کیا وہ کچھ پریشان لگ رہا؟ شہریار جو شام سے ہی اسے ڈسٹرب تھا دیکھ رہا تھا اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آؤ بیٹھو، تم سے سالے کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ خیریت کیا ہوا اسے؟ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، دراصل 15 دن پہلے مجھے DIG نے ایک کیس دیا تھا اسمگلنگ کا، اور جیسے جیسے وہ بتاتا جا رہا تھا شہریار کا چہرہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے معاملات خود ہینڈل کرو، سارے کو انصاف میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں، اسے ایک خراش تک نہیں آنی چاہیے، ورنہ تم سوچ نہیں سکتے کہ میں کتنی بری طرح سے پیش آؤں گا۔ شہریار کے لہجے میں سختی ادھر تھی، یہ سوچ کر اسے اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی تھی کہ اس کی بہن خطرے میں ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر عادل پر پڑی جو اپنی پیشانی مس رہا تھا تو اسے اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا۔ قصہ میں اس کا کیا قصور؟ I am sorry، بس مجھے غصہ آ گیا تھا، تم بتاؤ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ شہریار نے اس بار نرمی سے کم سال پہلے عادل کو اور پھر شہریار کو باہر نکلتے دیکھتے ہوئے اپنی جاسوس طبیعت سے مجبور ہو کر لاؤنج کی کھڑکی میں کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ ان دونوں کے سنجیدہ کم پریشان زیادہ صورتوں سے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تو لان کی طرف بڑھی۔ دیکھو شاعری، وہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے والوں میں سے تو نہیں، اسے کہا جائے کہ کچھ دن تک گھر میں رہو تو بات مان جائے گی۔ اور اسے خاموش ہونا پڑا جب امثال شاعری بائی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ان کے پاس ہے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اسے دیکھتے ہوئے شہریار کے ساتھ آسان مسکراہٹ میں ڈلے۔ آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کچھ نہیں، ویسے ہی۔ اچھا تو پھر عادل نے آپ کو یہاں کیوں بلوایا؟ اور میں ابھی کھڑکی میں کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اب دونوں آہستہ آواز میں بات کرتے اور پریشان بھی لگ رہے اور آپ اسے ڈانٹ بھی رہے تھے۔ امثال نے آنکھوں دیکھی صورتحال منوان ان کے گوش گزار کی۔ یا اللہ، اس لڑکی کی نظر عادل کرا کر رہ گیا۔ ارے نہیں بچے، ایسا کچھ نہیں، بس عادل کو کوئی بات ڈسکس کرنی تو اس نے مجھے بلوا لیا تھا۔ تم جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ شہریار نے اسے ٹالتے ہوئے وہاں سے بھیجنا چاہا۔ ٹھیک ہے، مگر میرے بھائی کو زیادہ ٹینشن نہیں دینی، انگلی اٹھا کر عادل کو وارن کرتی چلی گئی۔ بھائی کہتا ہے میری بہن کو خراش نہیں آنی چاہیے، اور بہن کہتی ہے میرے بھائی کو ٹینشن نہیں دینی۔ یا اللہ، مجھے غریب کا صرف تو ہی ہے، رحم کر اپنا۔ انہوں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو گارڈ پر سالے بھی نہیں مانیں گے اور مجھے بھی بھروسہ نہیں چاہے۔ 4 پیسے دے کر یا دھمکا کر کسی کو بھی خریدا جا سکتا ہے۔ ایسے وقت میں صرف تم 3 ہی ہو جو اس کی حفاظت کر سکتے ہو۔ وہ جہاں بھی جائے تم تینوں میں سے کوئی ایک ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ ساتھ میں خود ہر وقت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ پرسوں DIG صاحب کی کال آئی تھی کہ ریڈ کی وجہ سے اوپر سے بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو وہ کچھ اعلیٰ سطح کے افیسر سے بات کر کے کیس FIA کو سونپنے کا سوچ رہے ہیں، اور اگر یہ کیس میرے پاس رہتا تو یہ لازمی عمل ہے کہ میں اس کو انجام تک پہنچاؤں گا۔ اپنی تو مجھے پرواہ نہیں، مگر وہ حبیب سالے کو لے کر مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ پلیز جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا تم اسے پروٹیکشن دو، خاص طور پر آج کے بعد اکیلا کہیں مت جانے دینا۔ میں جانتا ہوں وہ محض دھمکی نہیں دے رہے، مجھے ڈرانے کے لیے اس کا نقصان ضرور پہنچائیں گے۔ تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے اپنے پلان سے بھی آگاہ کیا تھا۔ تم پریشان مت، تو میں دیکھ لوں گا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب جاؤ، وہ ابھی تک کھڑکی میں ہی کھڑی ہے۔ شہریار نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے روم کی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جو ہمسال کھڑی انہی ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر روم میں تو بیڈ پر بیٹھی بلا وجہ چینل بدلنے میں مصروف ہو گئی۔ عادل کا دماغ چونکہ ابھی تک وہیں الجھا ہوا تھا اس لیے خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہوں، اس کو ایک ہی زاویے پر بیٹھا کسی سوچ میں غرق دیکھ کر ٹی وی بند کر اس کی طرف مڑی۔ اس نے مختصر جواب دیا، پریشان کیوں ہوں؟ اس کے ماتھے پر
گیرے بال ہٹاتے ہوئے امسال نے پوچھا۔ اس کی اتنی فکر سے پوچھنے پر وہ بے سہا تھا۔ اس کا بس ایک کیس میں الجھا ہوں، تم دعا کرنا اللہ میرے لیے آسانیاں فرمائے۔ انشاءاللہ اگر وہ نہیں بتا رہا تھا تو اس نے بھی قیدنا مناسب نہیں سمجھا، مگر اس سے اور شہریار کو یوں سب سے الگ تلگ جا کر بات کرتا دیکھا اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ مسئلہ کافی گمبھیر ہے، جو بھی ہے کچھ دنوں تک سامنے آ ہی جائے گا۔ رات کے 8 بجے تھے اور سبھی لڑکے اس وقت لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے حاضر جوش و خروش سے بیٹھے تھے۔ وجہ پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ تھا۔ لڑکیوں میں صرف امسال تھی جو ان سب کے ساتھ بیٹھی میچ دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ اور رامین نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ انہیں کھیل سمجھ ہی نہیں آتا اور طلبہ اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی۔ عادل اپنے کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک تو امسال دلچسپی سے میچ دیکھتی تھی، مگر جلدی ہی اکتا کر ان سب کو دیکھا جو نہایت ہی انہماک سے میچ دیکھے تھے۔ باقی سب تو پھر بھی ساتھ ساتھ چائے پیتے تھے، مگر صدام کچھ زیادہ ہی شوق سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے پاس چائے کا کپ ویسے کا ویسا رکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ٹی وی میں ہی گھس جاتا۔ اس نے بیزاری سے نظر ہٹا کر کچن سے نکلتی ملازمہ کو دیکھا جس کے ہاتھ میں جگ تھا۔ اس نے اشارے سے اسے بلایا۔ اس میں کیا ہے؟ پانی ہے۔ شاہ بی بی کا گلا خراب ہے تو انہوں نے باپ لینی ہے۔ باپ مطلب پانی گرم ہے۔ صدام کو دیکھتے اسے شرارت سوجی۔ جی بی بی لاؤ، 1 منٹ کے لیے مجھے دو۔ اس کے ہاتھ سے جگ لے کر اس نے صدام کا ہاتھ پکڑ کر اس میں رکھا تو وہ چیختے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ امسال کہہ کر لگاتے جگ ملازمہ کو دے کر جلدی سے عدیت کے پاس پہنچی۔ اس کے ہوتے ہوئے وہ ہاتھ لگانا تو دور کی بات ڈنگ سے گول بھی نہیں سکتا۔ بچے بڑے پر ایسے نہیں کرتے، اس کا ہاتھ جل جاتا تو۔ شہریار نے نرمی سے کہا، بھائی آپ نے دیکھا نہیں کیسے مگر چائے کا بھی ہوش نہیں تھا، تو میں نے سوچا میں جگا دیتی ہوں۔ صدام اسے گھٹ کر رہ گیا کہ جو اس نے کرنا تھا کر لیا، اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا، الٹا میچ نکل جاتا۔ یہ لڑکے بار بار با کیوں رہے ہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ شروع ہوئی، مگر کسی کی طرف سے جواب نہ پا کر اس نے امان کے ہاتھ سے ریموٹ چھینا اور ٹی وی بند کر دیا۔ کیا پاگل ہو گئے؟ ریموٹ دو ادھر۔ امان اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھینتے ہوئے ٹی وی آن کیا۔ بتاؤ تو صحیح، یہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی بال پھینکتے ہیں، کبھی بھاگتے ہیں، ان کے دماغ خراب ہیں اس لیے۔ امان اسے جواب دے کر دوبارہ مصروف ہو گیا۔ اوہ، افسوس ہوا، مگر آپ تو ایسے نہیں بھاگتے۔ وہ کبھی کبھار بہت عزت سے بے عزت کیا کرتی تھی۔